مولانا مودودی نے پہلے دن سے یہ بات سمجھا دی تھی کہ ہاں نہ ان معنوں میں سیاسی ہیں جس طرح دوسرے ہیں، اور نہ ان معنوں میں مذہبی ہیں جس طرح لوگ مذہب کی تعبیر کرتے ہیں. اور یہ بات سمجھا دی کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی اکثریت یا تو کسی مسلک کی بنیاد پر کام کر رہی ہے، یا دین کے کسی جز کی بنیاد پر کام کر رہی ہے، یا ایسی جماعتیں ہوتی ہیں جو دعویٰ تو اسلام اور اسلامی نظام کا کرتی ہیں لیکن ان کی سیاست ایک سیکولر سیاست ہوتی ہے. جبہ و دستار میں ایک پورا سیکولر حیولہ ہوتا ہے، نظر آنے میں ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ. بلکہ بعض اوقات تو ان مذہبی جماعتوں کی سیاست عام دنیا دار لوگوں سے زیادہ مطلب پرستانہ، مفاد پرستانہ اور سیکولر اور لادین قسم کی ہوتی ہے. حلیہ مذہبی ہوتا ہے، نعرہ مذہبی ہوتا ہے، استعمال مذہب کا کیا جاتا ہے، لیکن وہ کام سارے سیکولر پارٹیوں کی طرح کرتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی اس طرح کی تصور نہیں رکھتی. ہم دین کا تصور یہ رکھتے ہیں کہ دین ایک نظام کو کہتے ہیں، اور ہم یہ تصور رکھتے ہیں کہ جو مسالک ہیں ان مسالک میں مختلف ہمارے بزرگوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، فقہاء اعظام، علماء کرام، ان سب لوگوں نے قرآن و سنت سے اخذ کر کے مختلف معاملات میں مختلف آراء قائم کی ہیں، رائے قائم کی ہے، اور ہمیں اسلام سکھایا ہے. نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، پاکی ناپاکی کے یہ مسائل ہیں، گھریلو معاملات اس طرح چلیں گے، معاشی معاملات اس طرح چلیں گے، یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، اور اس چیز میں چھوٹ موجود ہے، اس چیز میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. تو یہ سب باتیں ہمیں علماء کرام اور فقہاء نے سمجھائی ہیں، بتائی ہیں. اور اسلام میں یہ بھی خوبصورتی ہے کہ ایک مسئلے پر ایک سے زیادہ آراء پائی جاتی ہیں، اور دونوں رائے قرآن و سنت سے اخذ کر کے ہوتی ہیں. تو اختلاف رائے خود ایک دین کی خوبصورتی بن جاتا ہے. اسی سے مسلک بنتے ہیں کہ کوئی ایک طریقے سے نماز ادا کرنے پہ کسی کو اختلاف نہیں، نماز کے مطلب پہ کسی کو اختلاف نہیں، نماز کی فرضیت پہ کسی کو اختلاف نہیں، اور رکعتوں پہ بھی نہیں ہے، فرائض پہ. اختلاف کس پر ہے؟ جزوی چیزوں پر ہے. تو دونوں فقہ میں ایک نے رائے اس طرح قائم کر لی بالفرض کہ اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، یا ہاتھ سینے پہ باندھ کے یا ناف پہ باندھ کے، تو سب نے اپنی اپنی رائے اس طرح سے قائم کر لی. کسی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں اس طرح سے معمولات انجام دیے تھے تو ہم وہ کریں گے. کسی نے کہا کہ زیادہ تر آپ نے یہ فرمایا تھا اس لیے کریں گے. کسی نے کہا کہ کبھی کبھی یہ کیا تھا اور سنت کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے تو ہم یہ کریں گے. تو مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے رائے قائم کی ہیں، سب سنت سے نکلی. اور ان چیزوں میں جو مختلف چیزیں ہیں، آراء ہیں یا طریقے ہیں، یہ خود اس بات کا اظہار ہے کہ دین کے کچھ معاملات ایسے ہیں جس پر کوئی سودے بازی نہیں ہوتی حلال اور حرام پہ، لیکن کچھ چیزوں کو جان بوجھ کر اس طرح رکھا گیا ہے تاکہ بتا دیا جائے کہ اصول کیا ہے اور جزیات اور فروعیات کیا ہیں. جزوی باتوں میں اختلاف دین کی خوبصورتی ہے، لیکن بعض لوگوں نے یہ کیا کہ اس اختلاف کو مخالفت بنا لیا، اور اس کی بنیاد پر الگ الگ مسلک فرقے بنا کر اس پر جماعتیں بنا لی، اور مسجدیں بھی تقسیم کر دیں، مدارس بھی تقسیم کر دیے، اور جو دین سب کو جوڑنے کے لیے آیا تھا خود مسلمانوں میں تفریق پیدا کر دی. جماعت اسلامی ایسی جماعت نہیں ہے. جماعت اسلامی سب کو متحد کرتی ہے. کچے پکے لوگ ہوتے ہیں ان کو ساتھ جوڑتے ہیں، پھر ان کی اصلاح کرتے ہیں، پھر ان کو سمجھاتے ہیں کہ ان باتوں کے اوپر اسلام کی اور دین کی یہ ہدایات ہے، اور اس طرح پھر تربیت سے لوگوں کو گزارتے ہیں. تو جماعت اسلامی دینی تحریک ہے اور سیاست کو عبادت سمجھ کے انجام دیتے ہیں. پیش نظر دو باتیں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کا نظام قائم ہو، اور اس کام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. جنت ہمارا اصل ٹارگٹ ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہمارا اصل ٹارگٹ ہے، اور اس کو انجام دینے کے لیے ہم دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے نہیں فیصلہ کیا، یہ اللہ نے اور اس کے رسول نے فیصلہ کیا. تو ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں.